بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں، اس آخری عشرہ میں، اور عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر عرفان الرمضان سیریز کے آخری سیشن میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے توبہ۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک منفرد، ایک عجیب مضمون بیان کیا کہ بندے نے گناہ کیا مگر اللہ جل مجدہ نے اسے ظالم نہ کہا، اور انتظار میں رہا کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ لیکن جب وقت گزر گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں سمجھا تھا مگر توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا۔ سو معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم اور نافرمانی ہے ہی، مگر اصل ظلم جس کو اللہ نے ظلم شمار کیا وہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا ہے، یعنی اس گناہ پر اصرار و تکرار کیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے گناہ کے تکرار کرنے والے، اس پر اصرار کرنے والے اور اس کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا، اس لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا تو گناہ کو ترک کر دیتا، بس توبہ نہ کر کے اس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ بعض اولیاء کرام نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور توبہ کر لی، پھر گناہ کیا اور توبہ توڑ بیٹھا۔ الغرض گناہ کرتا مگر ندامت ہوتی تو توبہ کر لیتا۔ ارادے کا کمزور تھا، حتیٰ کہ اس نے 70 بار توبہ کر کے توبہ توڑ ڈالی۔ 70ویں مرتبہ توبہ توڑنے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور میری یہ توبہ میرے منہ پر مار دی جائے گی کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے، 70 مرتبہ تم نے توبہ کی اور پھر گناہ کر لیا اور گناہ کی عادت سے باز نہ آیا۔ اس خیال سے اس شخص نے توبہ نہ کی۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ میرے اس بندے کو جا کر یہ پیغام دے کہ تو ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا، تو اب بھی اگر توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا۔ اس حکایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے مزید گناہ کرتا چلا جائے، توبہ تو قبول ہو ہی جاتی ہے۔ جس نے یہ سوچ کر گناہ کیا اور توبہ کی، دراصل اس کی توبہ ہی نہیں۔ توبہ معزز سامعات صدق دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں، لہٰذا توبہ کی قبولیت کا خیال رکھ کر مزید گناہ کرنا توبہ ہی نہیں ہے۔ توبہ کی تعریف امام ابو القاسم قشیری، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی کنجی توبہ ہے۔
امام قشیری کے توبہ کے بارے اس قول کی کما حق و تفہیم کے لیے کیفیت، حال اور مقام کے مابین فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے۔ معزز سامعات، کبھی کبھی نماز، تلاوت کلام مجید، استغفار، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا ذکر سننے سے اللہ کے انوار نصیب ہو جاتے ہیں۔ ایک کیفیت قلب و باطن پر طاری ہوتی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، کبھی بدن کانپ اٹھتا ہے، کبھی لرز جاتے ہیں، کبھی تصور میں گم ہو جاتے ہیں اور چند لمحات کے لیے دنیا و مافیہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ کسی پر یہ کیفیت ایک لمحہ کے لیے آتی ہے، کسی پر چند منٹ کے لیے، کسی پر یہ کیفیت 15-20 منٹ رہتی ہے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہے، کوئی 1 دن 2 دن 3 دن اس کیفیت میں رہتا ہے، مگر یہ کیفیت مستقل نہیں رہتی بلکہ آتی اور چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال جگنوں کی چمک کی سی ہے، جیسے رات کا اندھیرا ہو تو جگنو نظر نہیں آتا اور اچانک چمکتا ہے، چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جگنو موجود ہے، پھر چمک آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ مثال اس کیفیت کی سی ہے جو دل، باطن اور روح پر وارد ہوتی ہے اور پھر زائل ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کے لمحے انسان اپنے آپ کو اپنی بقایا پوری زندگی سے مختلف محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے وہ کیفیت انسان کو ہلکا کر دیتی ہے، روشنی محسوس ہوتی ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان توجہ کی اس وجہ سے اس وقت انسان کی یہ کیفیت بن گئی کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف اور اللہ انسان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کیفیت کے چلے جانے کے بعد انسان اصل حالت کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے آپ کو وہیں پاتا ہے جہاں پہلے موجود تھا، جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا۔ اس کیفیت کے حصول پر کوئی محنت نہیں تھی، کوئی ریاضت نہیں تھی، نیک اعمال کا کوئی تسلسل نہیں تھا، مجاہدہ نہیں تھا، کوشش نہیں تھی، بلکہ ہر شخص کے اندر موجود ایمان کی وجہ سے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ حال وہ کیفیت جو چند لمحات کے لیے انسان پر طاری ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اگر قائم رہے، آئے اور پھر واپس نہ جائے بلکہ برقرار رہے تو اس کو حال کہتے ہیں۔ کیفیت جم جائے، قرار پکڑ جائے تو حال کہلاتا ہے۔ اس کو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر حال کی چابی توبہ ہے، کہ اگر آپ چاہیں کہ ایمانی کیفیت برقرار رہے اور حال نصیب ہو جائے تو کسی بھی کیفیت کو حال میں بدلنے کی چابی توبہ ہے۔ اگر اس چابی کو استعمال نہ کیا تو کیفیت آتی اور جاتی رہے گی، برقرار نہ رہ سکے گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے جواب دیا کہ ایسا معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے اس حال کو بیان کرتے ہیں۔ دونوں حضرت حنظلہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسوت میں پہنچے
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور آپ سے قرآن مجید سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، نصیحت اور تلقین سنتے ہیں، اور دوزخ و جنت اور آخرت کا بیان سنتے ہیں، تو اس مجلس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں اور دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے اور برقرار نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا حنظلہ، آپ منافق نہیں ہوئے، بلکہ مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی ایسے اور کبھی ایسے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ فرمایا عام مسلمانوں کا حال یہی ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہیے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کیفیت حال بن جائے، باہر جا کر بھی یہی کیفیت برقرار رہے، تو اللہ کی عزت کی قسم پھر آپ کا حال یہ ہو کہ آپ گلیوں کوچوں اور بازاروں میں چلیں اور دائیں بائیں قطار در قطار فرشتے آپ کے دیدار اور آپ سے مصافحے کے لیے راستے میں کھڑے ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آقا علیہ السلام کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والوں کو معمولی سا خسارہ بھی ہو جائے تو انہیں بہت بڑا نظر آتا ہے۔ معزز سامعات، اور ایک ہم ہیں کہ ساری زندگی خسارہ میں گزر گئی، مگر بہت کم یہ شعور ہوتا ہے، دکھ ہی نہیں ہوتا ہم کتنے خسارے میں ہیں۔ قرآن مجید اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے سورہ عصر میں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم جس کی گردش ہے انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے کیفیت اور حال ثابت ہو رہی ہے۔ اگر صرف صاحبان کیفیت ہوتے اور صاحبان حال نہ ہوتے، یا صاحب حال ہونا ممکن نہ ہوتا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حنظلہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بس اسی پر گفتگو ختم فرما دیتے۔ مگر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ کیفیت برقرار رہ جائے اور حال میں بدل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان کیفیت تو ہوتے ہی ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کچھ لوگ صاحبان حال بھی ہوتے ہیں، کیفیت کے لمحے میں ہلکا پن، سرور، کیفیت، نور، طہارت، پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ کو گویا کسی اور ماحول اور دنیا میں انسان محسوس کرتا ہے۔ جب وہ کیفیت حال بن جاتی ہے تو پھر صاحبان حال کا تن اس ماحول میں رہتا ہے اور من کسی اور ماحول میں رہتا ہے۔ جب وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں تو حال میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کا قال و حال جدا جدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، دنیا کے معاملات طے کرتے ہیں، نصیحت و وعظ اور تلقین کرتے ہیں، دکھ سکھ غمی خوشی اور دنیا کے فرائض نبھاتے ہیں۔ اس جگہ جسم تن میں مصروف رہتا ہے اور من حال میں مصروف رہتا ہے، لہٰذا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا تن فرشی ہوتا ہے اور من عرشی ہوتا ہے۔ یہ فرشی بھی ہوتے ہیں اور عرشی بھی ہوتے ہیں، ظاہر ان کا فرش پر ہوتا ہے اور باطن ان کا عرش پر ہوتا ہے، اسی کو معزز سامعات حال کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ مقام ہے
کہ جب کیفیت برقرار رہے تو حال ہے، مگر یہ حال مستقل نہیں ہوتا، اس میں تغیر بھی آ جاتا ہے۔ پہلے کیفیت کو برقرار کر لیا تو حال ہو گیا، پھر حال کو برقرار رکھنے کی محنت کرنا ہوگی۔ اگر حال حال رہے تو متغیر رہتا ہے، اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، تغیر ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ بس متغیر رہے تو حال ہے، اور اگر حال اپنی حالت پہ دائماً برقرار ہو جائے، متغیر نہ ہو، تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ اس میں اتنی استقامت آ جائے کہ پھر اس میں تبدیلی نہ ہو، حال ہر حال میں برقرار رہے، اور اس کے ارد گرد کے مؤثرات اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور حال مستقل ہو جائے، نہ قابل تغیر ہو جائے، تو مقام کہلاتا ہے۔ روحانی مقام کے حصول میں رکاوٹ کیوں؟ حال میں داخل ہونے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ کیفیت تو وقتاً فوقتاً ایمان کے اثر سے مل جاتی ہے، مگر یہ کیفیت حال نہیں بنتی، اور حال مقام نہیں بنتا۔ سوال یہ ہے کہ رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ایمانی کیفیتیں بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ قلب و باطن اتنا شقاوت زدہ ہو جاتا ہے کہ بدبختی اس پر مسلط ہو جائے، اتنا سنگ دل ہو جائے، دروازے اس پر اتنے بند ہو جائیں، اور وہ جہاں بھی بیٹھے کیفیت نہ ملے۔ بس اگر کسی کا دروازہ بالکل بند ہو جائے تو کیفیت بھی نہیں ملتی، اور اگر کیفیت وقتاً فوقتاً ملے تو سمجھیں کہ دروازہ کھلا ہے، کم از کم دروازہ نہیں تو کھڑکی کھلی ہے، کھڑکی نہیں تو ایک روشن دان ہے، اور روشن دان نہیں تو چند سوراخ ہی کھلے ہیں جن سے چھن چھن کر کچھ روشنی آ رہی ہے۔ معزز سامعات، روحانی مقامات میں رکاوٹ اس وقت آتی ہے جب کیفیت مستقل نہیں ہوتی، حال میں نہیں بدلتی۔ یاد رکھیں کہ حال دعاؤں سے نہیں ملتا، بلکہ حال ایک حویلی ہے، اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کے باہر گلی کوچوں اور میدانوں میں ہیں وہ اہل کیفیت ہیں، اور جو اس حویلی کے ارد گرد رہتے ہیں انہیں کیفیت ملتی رہتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کیفیت حال میں بدلے تو اس کے لیے اس حال کی حویلی کے اندر جانا ہوگا۔ اس حویلی کا تالا کیفیتوں کے آنے جانے سے نہیں کھلتا، بلکہ اس تالے کی چابی توبہ ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اہل کیفیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل کیفیت، اے خوش نصیب ہو جنہیں کبھی کبھی کیفیت نصیب ہوتی ہے، سنو، اگر کیفیت سے اوپر اٹھ کر حال تک پہنچنا چاہتے ہو تو توبہ کی چابی لگا لو۔ اور اس کے بعد اہل حال کو خطاب کیا کہ اے اہل حال جنہیں حال نصیب ہو گیا ہے اور جن کی کیفیت ایمانی نے قرار پکڑ لیا ہے، اب حال سے گزر کر مقام تک جانا چاہتے ہو تو ہر مقام میں داخل ہونے کی ابتدا توبہ سے ہے۔ پھر توبہ کی کچھ اقسام بیان کی کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں: دل کی شقاوت، بدبختی اور سختی کو دور کر کے دل کو اتنا نرم کر لینا کہ کم سے کم اس میں کیفیت آ سکے، دل پتھر نہ رہے بلکہ کیفیت کو قبول کر سکے۔ اس کیفیت کی قبولیت کی راہ توبہ ہے۔ جو لوگ کیفیت سے محروم ہیں ان کا راستہ بھی توبہ ہے۔ جنہیں کیفیت نصیب ہے اور وہ حال چاہتے ہیں تو ان کی چابی بھی توبہ ہے۔ جنہیں حال نصیب ہے اور وہ مقام چاہتے ہیں تو ان کی ابتدا بھی توبہ ہے۔
جن کو مقام نصیب ہے اور وہ مقام کے آگے عروج اور مزید ترقی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہر قدم پر ترقی کے لیے سیڑھی توبہ ہے۔ ہر درجے اور رتبے والے شخص کی توبہ جدا ہے۔ گنہگار کی توبہ اور ہے، پرہیزگار کی توبہ اور ہے، عوام کی توبہ اور ہے، خواص کی توبہ اور ہے، اطاعت والوں کی توبہ اور ہے، محبت والوں کی توبہ اور ہے، صالحین کی توبہ جدا ہے، اولیاء کی توبہ جدا ہے اور انبیاء کی توبہ جدا ہے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام مدث العلی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ہستیوں کی مناجات اور ان کی التجاؤں کو اللہ کے حضور پڑھا، مگر اولیاء کاملین میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی توبہ میں نے کسی ولی میں نہیں دیکھی۔ ان کی مناجات کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ ہر دن ہر وقت حالت توبہ میں ہی ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے مناجات کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ توبہ سے غسل شدہ ہے، توبہ میں غرق ہے۔ ولایت کے درجات میں ان سے اونچا کون ہوگا؟ آپ نے وہاں پرورش پائی جس گھر میں توبہ کے راز کھلتے ہیں، جنہیں گناہ سے بھی محفوظ اور پاک کیا گیا ہو، اور لقب بھی زین العابدین ہو کہ ہر وقت عبادت گزاروں کی زینت ہو، مگر مقام یہ کہ ہر وقت توبہ میں رہتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس بات کی ان سے بڑھ کر کس کو معرفت ہے کہ ہر قدم اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی سیڑھی توبہ ہے، ہر مقام تک پہنچنے کی سیڑھی توبہ ہے، اس لیے وہ ہر وقت حالت توبہ میں ہوتے۔ بس ہر وقت حالت توبہ میں رہنا انسان کے روحانی عروج اور ترقیوں کے راستے کھولتا ہے۔ ہماری آنکھیں سوکھ گئی ہیں چونکہ ہمارے توبہ کے چشمے بند ہو گئے ہیں۔ توبہ کے چشموں سے سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ انبیاء علیہ السلام کی توبہ کی ایک مثال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ارادہ نہ ہو اور نسیان ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اگر حالت روزہ میں بھول کر کچھ کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب وہ دانا کھا لیا تو یہ کھانا ارادے سے نہ تھا بلکہ بھول تھی۔ ایسے کسی عمل پر جو بھول کر کیا جائے بندہ خود ہی گواہی دیتا ہے کہ میرا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، نسیان ہو گیا۔ بندہ گواہی دیتا ہے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے خود گواہی دی کہ زمین پر اتارنے سے پہلے وہی اعلان کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا، ہم نے ان کے اندر نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں پایا، مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اللہ جل مجدہ باری تعالیٰ اگر گناہ کا ارادہ نہیں تھا تو پھر پھل کیوں کھایا؟ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نہیں بولے بلکہ اللہ نے جواب دیا کہ نسیہ، وہ بھول گئے تھے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ گناہ نہیں بلکہ بھول ہے، مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز سامعات، اہل اللہ ہر وقت توبہ میں رہتے، گناہ ہو تب بھی توبہ اور نہ ہو تب بھی توبہ کرتے۔ توبہ کا حقیقی مفہوم
توبہ سے مراد وہ توبہ نہیں جسے ہم اپنی معمول کی زندگی میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں، بلکہ یہ تو الفاظ ہیں۔ معزز سامعات، لفظوں سے نکل کر معنی کی طرف آئیے اور معنی سے نکل کر مراد کی طرف آئیے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی کسی کی طرف رجوع کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا، رغبت کرنا، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنا نام تواب بھی رکھا ہے۔ جو محض توبہ کرے اس کو تائب کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو تواب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے بندے، تائب تو ہے اور تواب میں ہوں۔ اس سے توبہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اس نے اپنے آپ کو تواب کہا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ جل مجدہ نے فرمایا، یہ هو التواب الرحیم۔ تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، تواب کا معنی ہے رجوع۔ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا، اور مولا بندے کی طرف رجوع فرما دے تو تواب ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے کہ بندہ تو تائب ہے حالانکہ اس کو توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تواب ہے۔ بہت توبہ اس کی طرف منسوب کی گئی۔ اس راز کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول دیا۔ فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میری طرف ایک قدم چلے تو میں اس کی طرف 70 قدم چلتا ہوں۔ بس اس کی طرف ایک قدم چلنے والا، رجوع کرنے والا تائب ہے، اور جو ایک قدم کے بدلے میں 70 قدم بندے کی طرف رجوع فرمائے تو وہ تواب ہے۔ بندہ رجوع کرتا ہے معافی مانگنے کے لیے، اور مولا رجوع کرتا ہے معافی عطا کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کس شے سے رجوع کرنا؟ گناہ مخالفت کو کہتے ہیں، اور نیکی تقوی موافقت کو کہتے ہیں۔ زندگی دو حدود میں ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرو تو گناہ ہے، اللہ کے حکم کی موافقت میں رہو تو تقوی ہے۔ تقوی، نیکی، اطاعت، یہ سب موافقت ہے۔ جسے وہ چاہے ویسے کرتے جاؤ، یہ موافقت میں زندگی گزارنا ہے۔ گناہ کرنا اس کے حکم کی مخالفت ہے، اور توبہ مخالفت سے موافقت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یہ رجوع کرنا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف آنا، اس کی اطاعت کی طرف، ترک گناہ سے پلٹنا توبہ ہے۔ جب اس نے رجوع کر لیا تو اللہ نے خود ہی اس کے نامہ اعمال سے مخالفت کا دھبا اور نشان مٹا دیا، اور فرمایا کہ خبردار اس کو ظالم نہ کہو۔ لوگوں نے کہا، باری تعالیٰ اس نے گناہ کیا تھا، اس کو ظالم کیوں نہ کہیں؟ اللہ نے فرمایا، اگر اس نے فلاں گناہ کیا تھا تو توبہ بھی کر لی، رجوع بھی کر لیا۔ معزز سامعات، ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم کسی کے گناہ اور مخالفت کو پکڑ لیتے ہیں اور ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، مخالفت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ گناہ کیا تھا، مخالفت کی، میرے حکم کی، مگر پھر موافقت بھی تو کی تھی۔ گویا ہم گناہ دیکھتے رہے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ، اس کا رجوع دیکھتا رہا۔ ہم اس کی مخالفت کرنا دیکھتے رہے اور وہ مولا اپنے بندے کی موافقت کرنا دیکھتا رہا۔ ہم نے ظلم کرنا دیکھا، اور ہمارے ظلم کا جو ہم دیکھتے رہ گئے، وہ انسان جس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس ظلم کو مٹا دیا۔ توبہ کرنے والوں کا اجر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وہ لوگ جو تقاضۂ بشریت کے تحت اعلانیہ گناہ کر بیٹھے، یا اللہ کے حکم کی ایسی مخالفت کر بیٹھے کہ وہ کھلا گناہ تو نہ تھا مگر وہ اپنی جانوں کا نقصان کر بیٹھے، اگر چھپ کر بھی گناہ کیا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، وہ لوگ جو ایسا کر بیٹھے پھر انہیں میری یاد آ گئی،
مجرموں نے پھر مجھے یاد کر لیا، جب مجھے یاد کیا دھیان میری طرف آ گیا، رجوع ہو گیا، جب میرا ذکر کیا میری یاد آ گئی اور نادم و شرمندہ ہو گئے، بس انہوں نے اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے معافی مانگ لی۔ اتنا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کے کلام کا انداز بدل گیا۔ فرمایا بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو معاف کر دے؟ اگر میں بھی معاف نہ کروں اور اس کے گناہ دیکھتا رہوں تو کون ہے دنیا میں معاف کرنے والا؟ پھر گناہوں کی طرف انگلیاں اٹھنے والوں کے لیے، گناہوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں کے لیے فرمایا، دیکھتے نہیں کہ گناہ کر کے بیٹھے تھے مگر اس کے بعد تکرار نہیں کیا، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا۔ وہ جانتے ہیں بضد نہیں رہے، اس لیے کہ جو ضد نہیں کرتا میں اس کی پچھلی خطا کو معاف کر دیتا ہوں۔ گویا فرما دیا کہ میں ناراض اس کے اڑے رہنے پر اور تکرار کیے جانے پر ہوتا ہوں۔ خطا ہو گئی تو معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ پھر بات کو یہاں نہیں روکا، رحمت جوش میں آ گئی، توبہ کا دروازہ کھول دیا، عطا کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا جنہوں نے ایک بار گناہ کیا اور ایک بار توبہ کی ان کو بخشش کی جزا دے دی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ گناہ تو انہوں نے ایک بار کی مگر کئی بار توبہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کیا مگر توبہ پر اصرار کر رہے ہیں، پھر بھی توبہ کرتے رہتے ہیں، بخشش ہو گئی پھر بھی صدا توبہ کی ہے لبوں پر۔ فرمایا جن کو بخش دیا وہ جزا والے تھے اور تم عطا والے ہو، صرف بخشش لے کر نہ جاؤ، اس لیے کہ بخشش تو جزا اور بدلہ ہے۔ گناہ کر کے جو توبہ کی تھی اس کا بدلہ اور جزا بخشش ہے۔ بندے نے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ کو اس کا حق بنا دیا تھا، اس کو بخش دیا۔ اے بندے گناہ پر اصرار و تکرار بھی نہیں اور پھر بھی توبہ کیے جا رہا ہے، تجھے بخشش تو بدلے میں دے دی، اب اس کے علاوہ عطا یہ ہے کہ جزا اور بخشش تھی، عطا جنت ہے، تمہیں جنتیں، نہریں اور عیش و آرام کی زندگی عطا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کچھ وہ بھی ہیں جو توبہ پر توبہ کیے جا رہے ہیں، مولا بخش دے۔ یہ اولیاء اللہ کی مثال ہے۔ کسی ولی اللہ سے پوچھا گیا کہ گناہ اور توبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مالک اور غلام کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ میں نے ایک بار گناہ کیا تھا اور 80 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی توبہ میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے جزا والے روانہ کر دیے، پھر عطا والے رخصت کر دیے اور پھر پوری زندگی میں توبہ کرنے والوں کو روک لیا اور فرمایا کہ جزا اور عطا والے تو وہ تھے، اب تم رضا والے ہو۔ کئی لوگوں کو بخشش دے کر بھیج دیا، کئیوں کو جنت دے کر بھیج دیا، اور پھر کئی ایسے عمل والے بھی ہیں کہ جن کا ان سب اجروں سے زیادہ اونچا اجر ہے، بس کیفیت، حال، مقام، جزا اور رضا یہ سب دروازے توبہ سے کھلتے ہیں۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے ان آخری ایام میں، یہ جو آخری چند دن ہمارے پاس مہمان ہیں، اللہ رب العزت کے اس خاص بابرکت مہینے کے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اور اس توبہ میں ہمیں ایسا پکا اور سچا کر دے کہ ہم کیفیت سے حال اور حال سے مقام تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب کی کایا پلٹ دے اور ہم سب کے حال پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس آخری سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔